یہاں پر یا کسی کو جہنمی بنایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے سارے جنتی ہو، یا پوری کی پوری جنت دی جاتی ہے، یا ایک دوسرے کو جہنمی بنایا، ایک کہتا ہے تو مقصر ہے، وہ دوسرا کہتا ہے تو غالی، حالانکہ دونوں جہنمی ہیں، مقصر بھی جہنمی ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں، فرمایا دنیا میں دو موجودات سے نجس تر کوئی وجود نہیں ہے، یعنی غالی بھی خنزیر سے بدتر ہے، مقصر بھی خنزیر سے بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں حیوانوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ دونوں ایک اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جیسے مقصر کہتے ہیں، جیسے 70 سال سے امیر شام نے کی۔ ایک انسان اہل بیت کی شان کو خدا سے ملا دیتا ہے، جیسے بعض ہمارے ذاکرین کرتے ہیں، فرماتے ہیں نجس ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ اب ہمارے ہیں نہ اتنے مقصر ہیں نہ اتنے غالی ہیں، انگلیوں پہ گننے کے برابر ہیں، واللہ نہ کوئی مقصر ہے نہ کوئی غالی ہے، لیکن تعصبات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ گالی دے رہے ہیں۔ یہ گالی ہے، یہ دشنام ہے، یہ سب ہے، یہ گویا وہ اس کو کہہ رہا ہے تو جہنمی ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے تو جہنمی ہے، اور دونوں زیارت عاشورہ پڑھ کے کہتے ہیں انی سلم لمن ظالمکم حرب لمن حاربکم۔ امام کو کہہ بھی رہا ہے، عمل میں جھوٹ بھی بول رہا ہے، انی سلم یعنی مولا میرے دل میں ہر اس کی محبت ہے جس کے دل میں آپ کی محبت ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں دونوں کے دلوں میں علی کی محبت ہے، تو آپ دیکھ رہے شیطان کیسے مومن کو مومن سے لڑا رہا ہے۔ اور یہی تو برطانیہ کا رول تھا کہ ڈیوائیڈ کرو بعد میں حکومت کرو۔ آج کیوں آپ کے شیعوں کو پکڑا جا رہا ہے؟ یہ کمزوری ہماری اپنی ہے، اتنا ہم دونوں کو آپس میں لڑا دیا کہ یہ امام بارگاہ میرا ہے، یہ امام بارگاہ تیرا ہے، جیسے آپ کا حسین الگ ہے میرا حسین الگ ہے، جیسے تیرا مولا علی الگ ہے میرا مولا علی الگ ہے، دونوں 12 اماموں کے ماننے والے، لیکن جب عقل نہ ہو، جب شعور نہ ہو، جب فکر نہ ہو تو دشمن اس طرح شیعہ کو لڑاتا ہے۔ جب شیعوں کو آپس میں لڑا سکتے ہیں تو تصور کریے شیعہ سنی کو دشمن کتنا لڑا سکتا ہے۔ لیکن جس کے وجود میں عقل ہو، علی والی اگر عقل سنبھالو گے تو اپنی دنیا کا بھی فائدہ کرو گے، اپنی آخرت کا بھی فائدہ کرو گے۔